سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں پہلی بار بارش کو خودکار پیمانے سے ماپنے کا فیصلہ بروقت اور حقائق سے قریب ترین ڈیٹا کے لیے آٹومیٹک رین گیج نصب کی جائے گی۔ ڈی جی واسا پنجاب کو 7 روز میں آٹومیٹک رین گیج کی تنصیب مکمل کرنے کی ہدایت۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی ہدایت پر مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ پنجاب میں پہلی بار بارش کو خودکار پیمانے سے ماپنے کا فیصلہ بروقت اور حقائق سے قریب ترین ڈیٹا کے لیے آٹومیٹک رین گیج نصب کی جائے گی۔ ڈی جی واسا پنجاب کو 7 روز میں آٹومیٹک رین گیج کی تنصیب مکمل کرنے کی ہدایت۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی ہدایت پر مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس بارے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں پہلی بار خودکار پیمانے سے بارش ماپنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بروقت اور حقائق سے قریب ترین ڈیٹا کے لیے آٹومیٹک رین گیج نصب کی جائے گی۔ ڈی جی واسا پنجاب کو 7 روز میں آٹومیٹک رین گیج کی تنصیب مکمل کرنے کی ہدایت۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا اور اب اس حوالے سے مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 7 روز میں آٹومیٹک رین گیج اس حوالے سے نصب کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، اور آپ کو بتائیں کہ نور الامین مینگل کی جانب سے یہ مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں، بتائیے زین۔ پنجاب میں پہلی بار بارش کو خودکار پیمانے سے ماپنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بروقت اور حقائق سے قریب ترین ڈیٹا کے لیے آٹومیٹک رین گیج کی تنصیب کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اسی تناظر میں سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی ہدایت پر تمام واساز ایجنسیز کو آٹومیٹک رین گیج کا استعمال کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ نور الامین مینگل سیکرٹری ہاؤسنگ کی طرف سے ڈی جی واسا پنجاب کو 7 دن میں یہ جو رین گیج ہے یہ تنصیب مکمل کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ اس مراسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ آٹومیٹک رین گیج اضلاع میں مناسب جگہوں پر نصب کیے جائیں۔ مینول پیمانے سے ڈیٹا میں غلطی کا خدشہ اور زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، تاہم تمام واسا ایجنسیز 7 دن کے اندر فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی پابند ہوں گی۔ اس حوالے سے سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق اداروں کو جدید دور سے ہم آہنگ کر رہے ہیں۔ بارش کو ماپنے کے لیے مینول طریقہ کار رائج تھا، جسے مکمل طور پر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو فیلڈ میں لایا جائے۔ اسی تناظر میں نوجوان انجینئرز کو انٹرنشپ پروگرام پر بھی فیلڈ میں لا رہے ہیں۔ آپ کا شکریہ زین۔ اپوزیشن کے 26 اراکین کی پنجاب اسمبلی سے معطلی کا معاملہ اسپیکر پنجاب کا زیر صدارت مذاکرات کا بجے شروع ہوگا۔ حکومتی نام کمیٹی کے لیے دے دیے گئے، اپوزیشن تاحال مذاکرات میں شرکت کا فیصلہ نہ کر سکی۔ مذاکراتی کمیٹی کے لیے نام بھی نہیں بھجوائے گئے۔ مزید جانتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ حمزہ بتائیے، اپوزیشن کی جانب سے اب تک نام کیوں نہیں بھجوائے گئے؟ کیا اس حوالے سے اپوزیشن کسی تذبذب کا شکار ہے؟ ہاں جی بالکل سامع، دیکھیں آج جو مذاکراتی سیشن ہے جو کہ 26 ارکان کی معطلی کا معاملہ ہے، اس کا دوسرا سیشن آج 4 بجے شروع ہونا ہے، جبکہ حکومتی ارکان جو ہے ان کی سائڈ سے جو کمیٹی تشکیل پانی ہے اس کا نام سامنے آ چکے ہیں، جس میں میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان ہے، سمیع اللہ خان ہے، اس کے علاوہ شعیب صدیقی ہیں، جبکہ چودھری شافع ہیں اور دیگر ممبران بھی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ 11 رکنی یہ کمیٹی ہے، لیکن تاحال 4 بجے اجلاس شروع ہونا ہے، لیکن ابھی تک اپوزیشن جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکی کہ ان کو آیا شرکت کرنی ہے یا نہیں کرنی، جبکہ آج صبح جب وزیر اعلیٰ کے پی یہاں پر موجود تھے تب اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کا کہنا تھا کہ ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ شرکت کا بتایا جائے گا کہ ہم شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے، جبکہ اس کے بعد جیسے ہی وہ روانہ ہوئے ہیں تو اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر فوری جو ہے وہ پارلیمانی اجلاس کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پارلیمانی اجلاس میں یہ فیصلہ کریں گے کہ آج کا جو مذاکراتی سیشن ہے اس میں شرکت کرنی ہے یا پھر نہیں کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو اپوزیشن ارکان کی جو کمیٹی کے نام ہے وہ بھی آج دیے جانے کا جو ہے وہ بتایا گیا تھا، لیکن ابھی تک تاحال 4 بجے اجلاس شروع ہونا ہے، اپوزیشن کی جانب سے کسی بھی قسم کے کسی ممبر کا جو ہے وہ نام نہیں دیا گیا، نہ ہی یہ بتایا گیا کہ وہ شرکت کریں گے یا پھر نہیں کریں گے۔ ابھی بھی جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ اپوزیشن یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا ان کو آج کے مذاکراتی عمل میں جو ہے وہ شرکت کرنی ہے یا پھر نہیں کرنی، جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان جو ہے وہ آج کے مذاکراتی کمیٹی کا جو ہے وہ صدارت کریں گے، اور اس کے بعد آج جو ہے وہ لائے عمل طے پایا جائے گا کہ ضابطہ اخلاق کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، جبکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج کی میٹنگ میں جو ہے وہ یہ طے ہونا تھا
کہ احتجاج کا حق کیونکہ آئینی حق ہے، لیکن احتجاج کو اخلاقی کس طریقے سے رکھا جائے اور احتجاج کو پارلیمانی کس طریقے سے رکھا جائے، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ میٹنگ میں بھی یہ بات ہوئی کہ احتجاج بالکل ہونا چاہیے، آئینی حق ہے، لیکن اس میں گالم گلوچ، دھکم پیل، کتابیں پھاڑنا اور اس کے علاوہ نازیبہ الفاظ کسنا جو ہے وہ کسی صورت اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی بات پر مذاکرات جو ہے وہ آگے بڑھانے کی بات کی گئی تھی اور آج جو ہے اس مذاکرات کا حمزہ، آپ کے عقب میں پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی خاص گہما گہمی نہیں ہے، اگر اپوزیشن نہیں پہنچی تو بتائیے کیا حکومتی جو رکن ہیں جنہوں نے اس پارلیمانی اجلاس میں شرکت کرنی تھی اور مذاکراتی کمیٹی میں جو نام شامل تھے، کیا وہ اس حوالے سے پہنچ چکے ہیں؟ دیکھیں اسامہ، اس وقت ان کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، ابھی کچھ ارکان آ چکے ہیں، جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دیر میں پہنچیں گے، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ 4 بجے کا تھا، لیکن ابھی تک اپوزیشن کے کوئی ارکان نہیں ہے۔ اور جو آپ نے بات کی گہما گہمی کی، تو کیونکہ یہ ایک جو عمومی اجلاس ہوتا ہے وہ نہیں ہے، چند ارکان نے یہاں پر جو ہے وہ پہنچنا ہے، جس میں 11 رکنی کمیٹی حکومت کی ہے اور چند رکنی کمیٹی جو ہے وہ اپوزیشن کی ہوگی اگر وہ بنائیں گے، اس لیے صرف وہی یہاں پر موجود ہوں گے، باقی جو اراکین اسمبلی ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہوں گے، اس لیے آپ کو جو میرے عقب میں اسمبلی جو ہے وہ خالی نظر آ رہی ہے، جبکہ ابھی جو آمد کا سلسلہ ہے حکومتی ارکان کا وہ جاری ہے، جبکہ اپوزیشن جو ہے وہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ انہوں نے آج مذاکراتی سیشن میں شرکت کرنی ہے یا پھر شرکت انہوں نے نہیں کرنی، جبکہ جو ان کے جانب سے کمیٹی کے نام دیے جانے ہیں اس پر بھی جو ہے ابھی تک غور نہیں کیا گیا، کیونکہ اب سے کچھ دیر قبل میری اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں گزشتہ روز سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ مصروف ہوں، اس وجہ سے ابھی تک جو کمیٹی کے نام ہیں ان پر بھی غور شروع نہیں کیا، جبکہ پارلیمانی اجلاس میں جو ہے وہ کمیٹی کے نام دیے جائیں گے، ان پر جو ہے فیصلہ کیا جائے گا، ان کا جو ہے ان کو اسپیکر سیکریٹریٹ میں بھجوایا جائے گا۔ تاحال ابھی تک اپوزیشن کی کمیٹی کی جانب سے کوئی بھی نام جو ہے وہ سامنے نہیں آیا اور کسی بھی نام پر جو ہے وہ غور نہیں کیا گیا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ کچھ جو ممبرز ہیں، جو معطل ارکان ہیں، ان کا حصہ رکھا جائے گا، اس کے علاوہ جو پارلیمانی لیڈر ہیں ان کا حصہ رکھا جائے گا، اور ایک رکن جو ہے آپ کا شکریہ حمزہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا نشتر ٹاؤن میں فیکٹری پر چھاپا، جعلی کولڈ ڈرنکس بنانے والا یونٹ بند، مشینری ضبط کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ معروف برانڈز کی 6900 بوتلیں، 1850 لیٹر محلول، 2 من سے زائد کیمیکل برآمد، یونٹ سے 6 گیس سلنڈر، 4 فلنگ مشینیں، کاربونیشن کولر کو بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ یہ مناظر بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور جعلی کولڈ ڈرنکس بنانے والا یونٹ بند کر دیا گیا ہے۔ نشتر ٹاؤن ہے جہاں فیکٹری پر چھاپا مارا گیا ہے، جعلی کولڈ ڈرنکس بنانے والا یونٹ بند کر دیا گیا، مشینری ضبط کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ معروف برانڈز کی 6900 بوتلیں، 1850 لیٹر محلول، 2 من سے زائد کیمیکل برآمد، یونٹ سے 6 گیس سلنڈر، 4 فلنگ مشینیں، کاربونیشن کولر کو بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں، لاہوریوں کو مضر صحت خوراک اور اس حوالے سے مضر صحت کولڈ ڈرنک سے بچانے کے لیے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں، براہ راست لیے چلتے ہیں۔ پیش کرنے کا دن ہے اور افسوس کی بات یہ ہے اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر ڈوگرا راج کا ریپلیکیٹ جو ہے وہ موجود ہے، جہاں پر جو کشمیری مجاہدین ہیں وہ اپنی جنگ، اپنی آزادی کی جنگ، اپنی خود ارادیت کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور ہر طرح کی قربانی جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور اس کے اوپر آج کے دن ان شہداء کو ٹریبیوٹ پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ مہمان آئے تھے اور ہمارے مہمان جو ہیں کل جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، وہ جو ہے وہ ویکنڈ سپینڈ کرنے کے لیے اور ایک مطالعاتی دورے کے اوپر جو ہے اصولاً ان کو آنا چاہیے تھا۔ انہوں نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے اسلام آباد سے جی ٹی روڈ کے ذریعے جو ہے وہ لاہور پہنچے اور ان کو پنجاب کی مہمان نوازی انہوں نے دیکھی کہ ان کو پورے پروٹوکول کے ساتھ، پوری سیکیورٹی کے ساتھ، پورے شب شبا کے ساتھ جس کے وہ عادی ہیں وہ پورا ان کو فراہم کیا گیا، اور انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر ویکنڈ سپینڈ کیا۔ اور جو جی ٹی روڈ سے گزرتے ہوئے یقیناً انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر ستھرا پنجاب کے لوگوں کو کام کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ انہوں نے مریم نواز ہیلتھ کلینکس ہیں یا جو کلینک آن ویلز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، صاف ستھرا انفراسٹرکچر دیکھا ہوگا، اچھی سڑکیں دیکھی ہوں گی، پنجاب کے جو ہے وہ ہنسی خوشی باسی دیکھے ہوں گے،
جو اپنے اپنے جو ہے وہ کام کاج میں مصروف ہیں، اور ایک ان کو یقیناً ایک نمایاں فرق نظر آیا ہوگا جو اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیچ میں ہے۔ پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ آئیں، ان کو ہم جو ہے مہمان نوازی کی اخیر کریں گے، وہ ہم کرتے بھی ہیں، پنجابیوں کا ایک طرح امتیاز ہے، اور یہ وہی علی امین گنڈا پور ہے جن کے منہ سے جب نکلتا ہے گند نکلتا ہے، اور نکلتا رہا ہے چیف منسٹر مریم نواز کے بارے میں، چیف منسٹر ہوتے ہوئے بھی، اور جب وہ چیف منسٹر نہیں تھے تب تو خیر گند کا کوئی عالم ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ ظرف ہے شریف فیملی کا اور مسلم لیگ نون کا کہ جب انہوں نے کہا کہ وہ اچھے بچوں کی طرح ایک وزیر اعلیٰ کے طور پہ آنا چاہتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھیں بچھائیں، ہم نے ان کو پورے پروٹوکول، ان کو پورا جو ہے وہ تنتناہٹ کے ساتھ وہ پنجاب میں آئے، اور اب بھی ان کے لیے بالکل ہم حاضر ہیں، وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ آئیں گے، ہم ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ لیکن اگر وہ ایک دہشت گرد بن کے آئیں گے، اگر وہ جو ہے وہ اسلحے کے ساتھ آئیں گے، اگر وہ موٹر وے کے اوپر جو ہے وہ کلاشنکوف کے بٹ کے ساتھ خود لوگوں کی ویگنیں توڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ باقاعدہ طور پر لیس ہوں گے پوری ہر طرح کی اکوپمنٹ کے ساتھ، ان کے پاس گلیلیں بھی ہوں گی، ان کے پاس کینچے بھی ہوں گے، اسلحہ تو خیر وہ کہتے ہیں ہم کیری ہی کرتے ہیں، ہمیں کرنا ہی چاہیے، تو اس کی اجازت تو یقیناً جو ہے وہ ان کو نہیں مل سکتی۔ اور لیکن میں گنڈا پور صاحب کو دعوت دیتی ہوں، ایک تو اچھی بات یہ تھی کہ اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ آئے اور اپنے ایم پی ایس کے ساتھ آئے، تو انہوں نے ایک فرق بھی دیکھا ہوگا کہ جو ترقی یافتہ جو ترقی کرتے صوبے ہیں وہاں پر جو ہے لوگوں کو کس طرح کی سہولیات ملنی چاہیے۔ لیکن میں ان کو دعوت دوں گی کہ اپنی کیبنٹ کے ساتھ ایک مطالعاتی دورہ رکھے پنجاب کا، اس میں ہم ان کو سکھائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ جو میٹروپولیٹنز ہوتے ہیں، باقی تو چلیں ابھی تو خیبر پختونخوا کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پشاور کے اندر سے گند کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، ہم ان کو سکھائیں گے کہ تعلیم کارڈ جو ہے جس کو 2027 سے آپ نے شروع کرنا ہے، پنجاب کے اندر ہونہار اسکالرشپس کیسے مل رہے ہیں، ہم ان کو بتائیں گے اور سکھائیں گے کہ جو لیپ ٹاپس ہیں وہ بچوں کی تعلیم کے لیے آج کے زمانے میں کتنے ضروری ہیں، ہم ان کو ہاسپٹلز میں لے جائیں گے، ان کو دکھائیں گے کہ نواز شریف کینسر ہاسپٹل جو ہے جو اس وقت 4 منزلوں سے زیادہ جو ہے وہ تعمیر ہو گیا ہے صرف 1 سال کے اندر، یہ کیسے ہوتا ہے، ان کو دکھائیں گے کہ کارڈیالوجی ہسپتال جو ہے وہ اس کی ایمرجنسی میں اس وقت جو سرگودا کے اندر نیا بنا ہے اس کے اندر کتنی سہولیات نئی جو ہے وہ دی گئی ہیں، جو نئے BHUs بنائے ہیں وہ ہم ان کو دکھائیں گے، ان کو جو انفراسٹرکچر ہے، اورنج لائن میرا خیال ہے انہوں نے گزرتے ہوئے دیکھی تو ہوگی، ان کو خیال بھی آیا ہوگا، اور ہماری میٹرو بھی دیکھی ہوگی جو جلتی نہیں ہے صرف چلتی ہے، یہ بھی انہوں نے دیکھی ہوگی، صاف ستھری سڑکیں، اسٹریٹ لائٹس، ایک اچھا صاف ماحول دیکھا ہوگا، تو ان کو جو ہے آئندہ جو ہے وہ مطالعاتی دورے پہ آئیں تو ہم ان کو جو ہے ہر جگہ پر لے جا کے دکھائیں گے اور پڑھائیں گے اور سکھائیں گے کہ گورننس کس کو کہتے ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے جو گورننس کا ماڈل پنجاب کے اندر ترتیب دیا ہے اس سے پنجاب کے لوگ خوش ہیں، اسی لیے وہ ان کی کسی بات کو رسپونڈ نہیں کرتے، جس کے اندر جو ہے وہ بہت چیخ چلا رہے تھے، اور مجھے توقع تھی، یقین مانیے میں بہت ناقد ہوں گنڈا پور صاحب کی، لیکن مجھے توقع تھی کہ سیالکوٹ کے وہ خاندان جس کے 10 افراد ان کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے 1.5 گھنٹہ اپنے سامنے موت کو دیکھتے رہے، ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا، ان کے گھر جا کے کم از کم معافی تو کیا تعزیت ہی کر لیں گے۔ یہ سیالکوٹ سے یوں فراٹے بھرتے ان کی تمام گاڑیاں گزری ہیں وہ، اور کہا یہ کہ ہم 26 جو اراکین ہیں پنجاب اسمبلی کے جن کو کچھ نہیں ہوا، جنہوں نے خود بہت کچھ کیا لیکن ان کو کچھ نہیں ہوا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں۔ اچھا ہوتا اگر وہ کہتے کہ ہم سیالکوٹ کے اس خاندان کی اظہار یکجہتی کے لیے بھی آئے ہیں، ہم ان کے گھر معافی آپ نہیں مانگ سکتے، آپ بہت کوئی سپر چیز ہیں، آپ ان کے گھر تعزیت کے ہی چلے جاتے، اور آپ نے سیالکوٹ کو کراس کیا آپ نے سیالکوٹ کو کراس، لیکن آپ اس گھر کے اس خاندان کے ساتھ آپ تعزیت کرنے کے لیے نہیں جا سکے۔ سو یہ ایک ظاہر ان کا لیڈر بھی وہی تھا، وہ سائیوال کا واقعہ ہو یا کوئی وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا کرتا تھا CM ہاؤس میں اور بلایا کرتا تھا بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوں ورثہ، اور آ کر ان سے جو ہے وہ تعزیت وصول کریں۔